والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. امام مسلم، صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں یہ حدیث ہے. امام مسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور ان سے یہ کہا کہ میرا کام جو ہے فوٹو بنانے کا ہے، تصویر میں بناتا ہوں. آپ اس بارے میں مجھے فتویٰ دیجیے، یہ فوٹو بنانا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کیسا ہے؟ فقال له: ادن مني فدنا منه ثم قال: ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه. تو عبداللہ ابن عباس نے اس سے کہا کہ قریب آ جاؤ، تو وہ قریب آیا. دوبارہ فرمایا کہ اور قریب آ. اتنا وہ قریب آ گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. میں نے جو سنا وہی میں تم کو بتا رہا ہوں، غیر سے سنا. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے یہ سنا ہے اللہ کے نبی سے، وہ فرما رہے تھے: کل مصور فی النار، ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں جائے. اب تصویر فوٹو جو ہے وہ آپ ہاتھ سے آرٹ بناؤ یا کوئی اسٹیچو بناؤ جیسے ہوتا ہے بمبلا جو بناتے ہیں، یا کیمرے سے تصویر لو، ویڈیو، کوئی بھی شکل ہو، جس کسی کا نام تصویر ہے، فوٹو ہے، وہ ضرور بنانے والا دوزخ میں جائے. ہر موبائل یوز کرنے والے اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں اور ساری زندگی یاد رکھیں. کوئی موبائل والوں کے لیے، کیمرے والوں کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. آج کل اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ کیمرے والا موبائل ہے. کسی کے ذہن میں یہ رہا ہی نہیں کہ یہ بھی حرام ہے. ہر آدمی سوچتا ہی نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے. کل مصور حرام، ہر کوئی بھی کسی بھی طرح کا جو فوٹو بناتا ہے، اتنی بات یاد رکھے، لائیو چیزوں کا جس کے اندر جان ہوتی ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا کسی اینیمل کا ہو، کسی جانور، چڑی یا کوئی بھی جنگل کے جو جانور ہیں، ان میں سے کوئی بھی تصویر بنانا حرام ہے. حرام اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی سزا کیا بتائی؟ وہ دوزخ میں جلے گا ہر تصویر بنانے والا. دنیا میں اکثر علماء جو ہے یہ فوٹو جو کیمرہ ہے اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، اور خاص کر ہمارے ہندوستان کے علماء تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، سب کہتے ہیں یہ حرام ہے. بس جہاں ضرورت ہو کہ آپ کو کوئی آئی ڈی بنانا ہے یا کسی کو پاسپورٹ بنانا ہے، کسی ایسی ضرورت کی جگہ آدھار کارڈ بنانا ہے، تو آپ تصویر بنا سکتے ہیں. ورنہ یہ جو یادگیری کے لیے جو بناتے ہیں
شادی میں فوٹو بناؤ یا منگنی میں بنا کر کے رکھ لو۔ آگے بات آ رہی ہے یجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جہنم۔ جتنے فوٹو آپ بناتے ہیں قیامت کے دن ہر فوٹو میں آپ نے تو تصویر بنائی، چاہے جانور کی ہو یا انسان کی ہو، اس میں اللہ جان ڈالے گا اور وہ آپ کو دوزخ میں سزا دیتا رہے گا۔ آپ نے جو تصویر بنائی وہ آپ کے لیے مصیبت بنے گی، اس میں اللہ جان ڈالے گا۔ ایک دوسری حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر تصویر بنانے والے کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اس کے اندر تم جان ڈالو۔ کیمرہ ہے تو وہ فوٹو نکالے، اب اس میں جان بھی ڈالنا ہے۔ جان ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا، روح ڈالنا۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا اس میں روح ڈالو، نہیں ڈال سکتا۔ وما هو بنافخ، حدیث کے الفاظ ہیں۔ کوئی کسی کے اندر تصویر تو بنا سکتا ہے، فوٹو بنا سکتا، اس میں جان ڈالنا کسی کے بس میں نہیں، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ تو قیامت کے دن ہر کسی کو، چاہے آپ شوقیہ بناؤ، کسی بھی ارادے سے آپ بناؤ، جان ڈالنا پڑے گا، نہیں ڈالیں گے تو آپ کو عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات سچ فرمائی کہ سب سے زیادہ جو عذاب ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کو۔ اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، تصویر بنانے والے کو سب سے بڑی سزا ہوگی، سب سے سخت سزا ہوگی۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے تصویر بنانے والوں کو۔ لعنت کا مطلب اللہ کے نبی نے بد دعا کی کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مرضی سے دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت اور مرضی ان کو نہ ملے۔ اب کوئی اللہ کی رحمت سے دور ہو کر کیسے سکسیس ہوگا؟ نہ اس دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، گناہ بے لذت ہے۔ بس کھڑے کھڑے آدمی بنا لیتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے سیلفی بنا لیتا ہے، کیا ہے یہ؟ اتنا آسان ایزی ہو گیا، ٹیکنالوجی بڑھ گئی۔ پہلے تصویر بنا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، جب تک یہ کیمرہ وغیرہ ایجاد نہیں ہوا، لوگ جو ہے ہاتھ سے بناتے تھے۔ لیکن آج ہر آدمی کے پہنچ میں کوئی بھی کیمرہ لے کر ایک دو بار معلوم اس طرح کھینچنا ہے، وہ تصویر بنانے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کتنا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اس گھر میں، اس دنیا میں بھی جس گھر میں کتے اور فوٹو ہوتے ہیں لگے ہوئے، اس گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ نحوست بے برکتی اس گھر میں چھائی رہے گی۔ ہمارے گھر میں دل لگنا نہیں، ہمارے گھر میں کیا کی بلا ہے، یہ روتے رہتے ہیں، لیکن فوٹوا بڑے بڑے لگا کر، شادیہ کے فوٹوا، اس کے فوٹوا، اس کے۔ جس گھر میں کوئی تصویر کوئی فوٹو لگا ہوا ہے وہ اپنے پرانے بزرگ جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے ہی آپ لگا کے رکھیں۔ کسی درگاہ، اس میں اگر کوئی جاندار چیز ہے، آدمی یا کوئی جانور اس میں ہے، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں، بند، نحوست عام ہے، آپ خوش نہیں رہ سکتے۔ تو ہم ایمان والوں کو، یہ تو حدیث کی بات ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، جتنے فوٹو آپ کھینچو گے دنیا میں، انجانے میں پتہ ہے ہم لوگوں نے ہزاروں کھینچ رکھا، ان ہزاروں لوگوں کو ان فوٹو میں جان ڈال کر اللہ ہمارا عذاب دینے کے واسطے، ہمارا تکلیف دینے کے واسطے ان کو ہم پر مسلط کر دے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ بلا ضرورت کوئی فوٹو کھینچنے کی ضرورت نہیں، ورنہ قیامت کے دن پھنسیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں،
کچھ علماء یہ کہنے لگے کہ یہ کیمرہ اور ویڈیو سے جو ہوتا ہے یہ اصل میں تصویر نہیں ہے، یہ ایک سایہ ہے، ان کے الگ الگ، لیکن احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ عام ہیں۔ اگر وہ بھی اس میں آ گئے تو کیا ہوگا پھر ہمارا قیامت کے دن؟ کون بچائے گا؟ تو احتیاط بہت ضروری، کب کیوں پڑا تو کو ضرورت ہے نہیں، بیکار میں بلا وجہ لوگ فوٹو کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوسروں کا تو ہو سکتا ہے، ایمان والا تو سوال سوچے گا۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، بددعا دی ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہونے والا ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھے، اور کبھی بھی بلا ضرورت کسی فوٹو آپ کو کھینچنا ہی ہے، سمندر، پہاڑ، درخت وغیرہ یہ جو جن کے اندر جان نہیں ہوتا ہے ان کی تصویر آپ بنا سکتے ہیں، لیکن کسی چوڑی کی بھی آپ نہیں بنا سکتے، کسی جانور کے نہیں بنا سکتے۔ ہم انسانوں کے تو بالکل بنانا ہی نہیں ہے، میرا میں بنا تو کیا ہوتا ہے، نہیں، سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو احتیاط کے ساتھ، ڈر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ یہ کوئی بڑا چیز نہیں ہے، ضرورت کی چیز نہیں، ہمیں فوٹوا نہیں کھینچ تو ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ فوٹوا کھینچ کو دین ساری اسے دیکھ کو غیر محرموں کے سامنے بھی، یہ ایک بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم میں سے ہر ایک کو اس سے بچنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔